اچھا شاہ صاحب، اب جہنم کی طرف سے آتے ہیں، جہنم کی طرف آتے ہیں، اللہ نہ لے جائے گفتگو میں، کہ قرآن و حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے، کیا ہولناکی ہے، کتنی خطرناک ہے، ہیبت ناک ہے، ڈراؤنی ہے جہنم، اور اللہ کے غضب کی جگہ ہے، تو منظرنامہ کیا ہوگا جہنم؟ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید الفرقان الحمید میں جہاں اللہ جل مجدہ الکریم نے اہل ایمان کے لیے جا بجا مقامات پر جنت کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پاک پروردگار نے جہنم کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ فاتقوا النار التی اعدت للکافرین، کہ اس آگ سے ڈرو اور اس کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جہنم کی جو اس کو بنایا گیا ہے اور جہنم کا جو سلسلہ ہے، وہ مقام اور وہ مکان جو ہے وہ کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے، اہل ایمان کے لیے تیار نہیں کیا گیا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، آگے پھر اس پر گفتگو ہوگی کہ اہل ایمان کو جہنم میں وہ کس کس وجہ سے جائیں گے، لیکن وہ مسلسل اور خالدین فیہا ان کے لیے یہ نہیں آیا اہل ایمان کے لیے۔ قرآن مجید اور فرقان الحمید نے کفار کے لیے یہ کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے وجود کے انکاری ہوئے، جس طرح آج کل ایک ایتھزم کا فتنہ چل رہا ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے، الہاد کا فتنہ چل رہا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم کے وجود کے انکار کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جو اس وقت ہمارے ملک میں ایک یوں سمجھیے کہ ایک اضطراب اور انتشار کی کیفیات جس نے پیدا کی ہوئی ہیں کہ منکرین ختم نبوت جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا نصاب اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجز میں اور اپنی یونیورسٹیز میں پڑھا سکتے ہیں یا نہیں پڑھا سکتے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ بہرحال یہی ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر بھی نہیں پڑھا سکتے۔ اسی طرح قرآن مجید الفرقان الحمید نے جہنم کا تذکرہ بھی، جیسے میں نے اپنی گزشتہ گفتگو میں عرض کیا، جہنم کا تذکرہ بھی مبہم طور پر بھی کیا ہے، اجمالی طور پر بھی کیا ہے اور تفصیلی طور پر بھی کیا ہے۔ صحیح۔ قرآن پاک نے گویا کہ جہنم کی آیات جہاں قرآن پاک میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اہل ایمان کو محفوظ فرمائے، جہاں جہنم کی آیات آئی ہیں ان کا مبہم طور پر تذکرہ کرنے کے بعد پھر جہنم کے جو عذابات ہیں ان کو بھی قرآن مجید الفرقان الحمید نے جگہ جگہ پر مینشن کیا ہے، اور قرآن پاک نے اہل ایمان کو واضح طور پر یہ کہا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اے اہل ایمان یہ جہنم تمہارے لیے تیار نہیں کی گئی، بلکہ یہ جہنم جو ہے یہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس سے بچو، قو انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ، و اہلیکم اور اپنے اہل کو، اپنے جو تمہارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، اہل سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو تمہارے متعلقین ہیں ان کو بھی اس جہنم سے بچاؤ۔ اسی طرح احادیث طیبات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا بجا مقامات پر جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہنم کا تذکرہ کیا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام زار و زار رویا کرتے تھے، زار و قطار رویا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اردا گرد جو صحابہ کرام اس وقت حاضر خدمت ہوتے تھے وہ بھی رویا کرتے تھے، اور صحابہ کرام سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ واشغاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ 1000 سال تک جہنم کی آگ کو دہکایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جہنم کی آگ کو دہکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا یہاں تک کہ وہ کالی ہو گئی، اور پھر ارشاد فرمایا، یہ فرماتے ہوئے نبی پاک زار و قطار رونے لگے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اب جہنم کی آگ کے اندر نظر کچھ نہیں آتا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ حضرت جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہنم اتنی ہولناک ہے، اتنی ہولناک ہے کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر بھی کھول دیا جائے
وہ جو سوئی کا جو آگے والا جو سرا ہوتا ہے جس کو رأس الابر کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، اگر اس کے برابر بھی کھول دیا جائے تو تمام اہل زمین اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اللہ، پھر حضرت جبریل امین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، اگر جہنم کا داروغہ یعنی وہ فرشتہ جو جہنم میں جہنمیوں کو جہنم کا عذاب دینے پر مأمور ہے، اگر وہ صرف اہل زمین کی طرف دیکھ لے اللہ، تو فرمایا کہ اس کی ہیبت سے اور اس کی ہولناکی سے تمام اہل زمین سارے کے سارے مر جائیں۔ اچھا، اس تو کو یہ اتنا کنٹینیو کرتے ہیں۔ خطرناک مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اس سے نجات کی دعا کرنی چاہیے۔ آمین۔